اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد کس جگہ رکھی گئی، بعد کے مراحل میں کس مسجد کے اندر تعمیری کام کرائے گئے، یہ تمام مراحل ہم آگے دیواریں تھیں اور دیواروں کی اونچائی 2 میٹر تھی، لمبائی شمال سے جنوب کی طرف 35 میٹر، چوڑائی مشرق سے مغرب سے مشرق کی طرف 30 میٹر، اور 3 دروازے رکھے گئے، مغرب کی جانب باب عاتقہ جسے آج ہم باب الرحمن کے نام سے جانتے ہیں، مشرق کی جانب باب آل عثمان جسے آج ہم باب جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طرح سے جنوب کی طرف بھی ایک دروازہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی پتیوں کی چھت تیار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری مسجد جو ہے 2475 اسکوائر میٹر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں کرائی گئی۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی میں زیادہ رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی میں کرائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی اسی میں۔ آپ کی پوری عمارت اس طرح سے پکی عمارت تعمیر کرائی گئی۔ 4 زاویے میں 4 میناریں تیار کی گئے۔ میناروں کی اونچائی 27.5 میٹر اور میناروں کی اوپری سطح میں سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ چاروں طرف سے 20 دروازے اور 14 کھڑکیاں رکھی گئیں۔ دیواروں کی اندرونی جانب گرینیٹ سے سنگ مرمر سے کام کرائے گئے۔ ان کے زمانے میں مسجد کا کل رقبہ 6440 اسکوائر میٹر رہا۔ مشرق کی جانب جب ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ نے توسیع کرنے کا حکم دیا تو اس کے نتیجے میں حجرہ عائشہ بھی مسجد کے اندر شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے کچی دیواریں تھیں، کھجور کی پتیوں کی چھت تھی، اور ستون جو تھے کھجور کے تنے کے بنائے گئے۔ 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ حجرہ عائشہ کی لمبائی 3.5 میٹر اور چوڑائی 4.5 میٹر تھی۔ گھر کے سامنے ایک آنگن تھی۔ اس طرح سے، اور دیواریں کچی دیواریں تھی، چھت کھجور کی پتیوں کی تھی۔ 2 دروازے تھے، گھر کی طرف جانے کے لیے ایک دروازہ اور دائیں جانب جو دروازہ، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جائے۔ سامنے اس طرح سے لکڑیوں کی دیوار قائم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں کرائی گئی۔ اس کے بعد ایک پردہ لٹکا دیا گیا۔ پردے کی بعد کی جگہ میں مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 13 ہجری میں ہوا۔ ان کی بھی تدفین حجرہ عائشہ میں کرائی گئی۔ اس کے بعد پردہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیا گیا۔ پردے کی بعد کی جگہ میں مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جو لکڑی کی دیوار تھی ان کو ہٹا کر کے اس طرح سے یہاں دیوار قائم کر دی گئی۔ دیوار میں ایک کھڑکی رکھی گئی تاکہ لوگ سلام پیش کرنے کے لیے آئیں۔ دیوار کے بعد چھوٹی سی جگہ تھی، 1.25 میٹر جگہ، اسی میں مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی۔ کم از کم 35 سال تک اسی میں گزارتی۔ بعد کے زمانے میں جب بہت زیادہ بھیڑ ہونے لگی تو مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی بند کروا دی۔ مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 58 ہجری میں ہوا۔ ان کی تدفین بقیع میں کرائی گئی۔
ان کے انتقال کے بعد گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور 30 سال کے بعد کھولا گیا ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے زمانے میں، جب مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کرائی۔ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینے کے گورنر ہوا کرتے تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہی کی نگرانی میں مسجد نبوی اور حجرہ عائشہ کی تعمیر کرائی گئی۔ پہلی مرتبہ یہاں پر اس طرح سے مسجد تعمیر کرائی گئی، 4 مینارے رکھے گئے، میناروں کی اونچائی 27 میٹر اور اوپری سطح میں سونے کا پانی چڑھایا۔ کچی دیواروں کو ہٹا کر کے یہاں بھی حجرہ عائشہ کے چاروں طرف سے کالے پتھروں کی مضبوط دیواریں قائم کی گئی۔ دیواروں کی اونچائی 6.5 میٹر، دیواروں میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی گئی، کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا۔ اسی کے متصل میں تھوڑا سا آنگن کی طرف بڑھا کر کے مخمص دیوار قائم کی گئی، پینٹاگونل جسے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اور اس لیے بھی تاکہ کوئی بھی شخص جو قبریں ہیں اندر اس کی بے حرمتی نہ کر۔ میں تھوڑا سا آنگن کی طرف بڑھا کر کے مخمص دیوار قائم کی گئی، پینٹاگونل جسے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اور اس لیے بھی تاکہ کوئی بھی شخص جو قبریں ہیں اندر اس کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ بعد کے زمانے میں اس کے اوپر ہرا رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس طرح سے سنہری جالی تیار کی گئی، جہاں سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنوب کی طرف سے سنہری جالی اور دیوار کے درمیان کا فاصلہ 7 میٹر اور پیچھے کی طرف سے شمال کی طرف سے 17 میٹر کا فاصلہ۔ یہ اندر کا نظارہ، سنہری جالی کے بعد جو دیوار اس کے درمیان یہ نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے۔ دیواریں تھیں، کچی دیواریں تھیں اور دیواروں کی اونچائی 2 میٹر تھی، لمبائی شمال سے جنوب کی طرف 35 میٹر، چوڑائی مشرق سے مشرق کی طرف 30 میٹر، اور 3 دروازے رکھے گئے۔ مغرب کی جانب باب عاتقہ، جسے آج ہم باب الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں، مشرق کی جانب باب آل عثمان، جسے آج ہم باب جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طرح سے جنوب کی طرف بھی ایک دروازہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی پتیوں کی چھت تیار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری مسجد جو ہے 2475 اسکوائر میٹر میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ میں کرائی گئی۔ اس میں کے اندر تعمیری کام کرایا گیا سن 88 ہجری۔ پہلی مرتبہ مسجد کی پوری عمارت اس طرح سے پکی عمارت تعمیر کرائی گئی۔ 4 زاویے میں 4 میناریں تیار کیے گئے۔ میناروں کی اونچائی 27.5 میٹر اور میناروں کی اوپری سطح میں سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ چاروں طرف سے 20 دروازے اور 14 کھڑکیاں رکھی گئیں۔ دیواروں کی اندرونی جانب گرینیٹ سے سنگ مرمر سے کام کرائے گئے۔ ان کے زمانے میں مسجد کا کل رقبہ 6440 اسکوائر میٹر رہا۔ مشرق کی جانب جب ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ نے توسیع کرنے کا حکم دیا تو اس کے نتیجے میں حجرہ عائشہ بھی مسجد کے اندر شامل ہو گیا۔ کس طرح سے شامل ہو جائے گا؟ فی الحال مسجد نبوی ہے، جیسے آئندہ جب بن کی تیار ہوگی تو اس سے 2 گنا بڑی تیار ہوگی اور اس وقت 20 سے 25 لاکھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال مسجد نبوی کا کل رقبہ 4.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں ہے۔ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اوپر اور چاروں اطراف میں بھی 12 سے 13 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر لائٹوں کی تعداد 20,821 ہے، ستونوں کی تعداد 6000 ہے اور دروازوں کی تعداد 85 ہے۔ مسجد کے اوپر بڑے بڑے گنبد نظر آ رہے ہیں، ان کی تعداد 27 ہے، ایک گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کا اثر کھلتا ہے، اصل میں اس کی بدن کو ریموٹ کے ذریعے سے آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے جو مینارے ہیں، چاروں طرف سے جو مینارے ہیں، ان کی اونچائی 105 میٹر ہے اور بیچ کی جو مینار ہے ان کی اونچائی 70 میٹر ہے اور سامنے جو گنبد خضرا کے سائڈ میں ہے ان کی اونچائی 60 میٹر ہے۔ چاروں طرف سے چھتریوں کی تعداد 250 ہے، ایک چھتری کے نیچے 8 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ 4,500 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ مسجد
साल पुराना मिंबर था, 550 साल पुराना मिंबर, ये भी अभी बाकी है, इसको देखने के लिए आगे देखें।